دنیا میں 2021 میں 30 روزے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان سے ایک دن پہلے روزہ رکھا، مثال کے طور پہ سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں تو ان لوگوں نے اپنے 30 روزے مکمل کیے، جب ان کے 30 روزے مکمل ہوئے تو اس دن ہمارے 29 روزے پورے ہو چکے تھے۔ اور پہلے بھی یہ تاریخ میں آپ جانتے ہیں کہ ہر بار یہی ہوتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک دن روزہ بھی ان کا ہم سے ایڈوانس ہوتا ہے اور عید بھی ان کی ہم سے ایڈوانس ہوتی ہے۔ یہ 29 روزے جو پاکستان میں ہوئے ہیں، یہ 2021 میں پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ 30 روزے ہوئے ہوں اور عید آفیشلی کسی گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہو۔ یہ پاکستان کے ساتھ ایسا ہوا، اور پھر یہاں صرف ایک بات نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ اب جو رات کو 11:30 بجے اعلان ہوا ہے، اس اعلان کے بعد کئی حلقوں میں یہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور آج 13 مئی بروز جمعرات کو پاکستان کے کئی علاقوں میں روزہ رکھا جا رہا ہے۔ بھکی شریف جو کہ پنجاب میں ایک بہت بڑی علمی اور مذہبی درسگاہ ہے، وہاں ادارہ ہے، جامعہ ہے، ان کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا ہے، اور ان کے جو عقیدت مندان ہیں، جو ان کی گرد و نواح کے لوگ ہیں، وہ آج 13 مئی کو جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی آج کے روزے کا اعلان کیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اور فیصل آباد سے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے آستانے سے بھی جو اعلان ہوا ہے، اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک میں انتشار نہیں چاہتے اور اس وجہ سے ہم آج عید پڑھیں گے، عید منائیں گے، لیکن عید منانے کے باوجود ہم ایک روزہ جو ہے اس کی قضا کریں گے۔ اور پھر یہ ہر خاص و عام اس بات کو جان چکا ہے کہ کوئی تو گڑبڑ ہے کہ جو پاکستان میں ایک روزہ جو ہے یہ کم ہوا ہے، چاہے وہ شروع میں پہلا روزہ جو ہے وہ جو ہے مس کیا گیا ہے، یا آج کا روزہ یعنی کہ 13 مئی کا روزہ جو ہے یہ مس کیا گیا ہے۔ زیادہ قرائن اور دلائل کی روشنی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آج 13 مئی کا جو روزہ ہے یہ کھایا گیا ہے، یہ مس کیا گیا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ رویت ہلال کمیٹی ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار ہے، اور جو شہادتیں ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ اور پھر ان سارے سوالات کے ساتھ ساتھ جو ایک مین چیز ہے، عبادت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں جو کی جاتی ہے، جو اعتکاف کی صورت میں کی جاتی ہے، اس پہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر پہلا روزہ کھایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے 20 رمضان المبارک کو اعتکاف میں بیٹھنا تھا وہ پھر 21 رمضان المبارک کو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور پھر اگر 30واں روزہ کھایا گیا ہے تو پھر تو کام اس طرح سے غلط ہو گیا ہے کہ وہ ایک دن پہلے ایڈوانس ان کو اٹھا دیا گیا ہے۔ تو اب اس پہ بھی مختلف آراء جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اعتکاف والوں نے کیا کرنا ہے۔ اس پہ جو تاحال جو خبر ہے، جو فتویٰ ہے، وہ یہی ہے کہ چونکہ ایک دن اگرچہ ان کو پہلے اٹھا دیا گیا یا حکومتی سطح پہ اعلان ہوا اور وہ اٹھ گئے اعتکاف والے حضرات، خواتین و حضرات جو مساجد میں تھے، جو گھروں میں عورتیں تھیں، تو انہوں نے ایک دن کی قضا کرنی ہے، ایک پورا دن جو ہے یعنی کہ شام کو اعتکاف بیٹھیں اور اگلا دن پورا جو ہے وہ اعتکاف میں گزاریں، 24 گھنٹے، ایک دن اور ایک رات۔ اسی طرح ایک روزہ بھی جن لوگوں نے 29 روزے رکھے ہیں انہوں نے بھی ایک روزہ قضا کرنا ہے۔ اور آج جو عید منا رہے ہیں 13 مئی کو جو لوگ عید کر رہے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج 30 رمضان المبارک ہے اور اگر آج عید پڑھی جا رہی ہے تو پھر ان کی عید ہوگی یا ان کو بروز جمعہ 14 مئی کو دوبارہ سے عید پڑھنی پڑے گی؟ اس میں ابھی آج یعنی کہ چونکہ 13 مئی کی صبح 5:30 کے راؤنڈ اباؤٹ کا ٹائم ہے جب یہ میں ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہوں، تو ایک گنجائش ابھی باقی ہے کہ شام کو جب چاند دیکھا جائے گا تو اس میں کافی حد تک مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ یہ چاند جو ہے
یہ یکم کا ہے یا یہ 2 کا چاند ہے، اس میں یہ بھی کنفرم ہو جائے گا کہ روزہ پہلا جو تھا وہ کھایا گیا یا واقعتاً رات کو یعنی کہ 12 مئی کی شام کو چاند نظر نہیں آیا اور زبردستی مجبوراً جو ہے وہ عید کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں مختلف افواہیں ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا بیان سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ عید جو ہے وہ 14 مئی کو ہی ہوگی پاکستان میں چاند کے اعتبار سے، اگر کوئی سعودیہ کے ساتھ عید منانا چاہے تو وہ عید منا لے۔ اسی طرح اور بھی جو سورسز ہیں، اور یہاں پر جو ایک بہت قابل ذکر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں، سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے یعنی کہ جب ہمارے 28 روزے ہوئے ہیں تو انہوں نے عید منا لی ہے، وہ پھر ان کے خلاف جو ہے وہ FIR بھی ہوئی ہے۔ اور آج بروز جمعرات جو ہے یہ پاکستان میں کچھ علاقوں میں جہاں کے علماء اس حوالے سے بخوبی واقف ہیں انہوں نے روزہ رکھوایا بھی ہے، اور پھر جنہوں نے آج عید کی ہے، جہاں کہیں بھی آج عید ہوئی ہے یعنی کہ 13 مئی کو پوری دنیا میں جہاں پر بھی عید ہوئی ہے تو انہوں نے 30 روزے رکھنے کے بعد عید کی ہے۔ اور آج 13 مئی کو ساؤتھ افریقہ میں بھی، انڈیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی اور بھی مختلف جگہوں پہ 13 مئی کو روزہ رکھا جا رہا ہے اور 14 مئی کو عید کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات تو کنفرم ہو گئی، طے ہو گئی کہ پوری دنیا میں جنہوں نے 13 مئی کو عید کی یا جو لوگ 14 مئی کو عید کریں گے وہ سارے کے سارے 30 روزے رکھ رہے ہیں۔ جنہوں نے 13 مئی کو عید کی ان کے 30 روزے 12 مئی تک پورے ہو گئے، 12 مئی ان کا 30واں روزہ تھا، اور جو 14 مئی کو عید کر رہے ہیں ان کا 30واں روزہ آج 13 مئی کو ان کا 30واں روزہ ہے۔ اور یہاں پر بہت بڑے افسوس کی بات ہے، قابل ذکر بات ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ پورے قوم کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے کہ 29 روزے ہوئے ہیں جبکہ پوری دنیا میں 30 روزے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب دے کون ہے؟ ایک روزہ پورے ان لوگوں کو رکھنا پڑے گا جنہوں نے 29 پہ عید کی ہے، اور اعتکاف والے بھی ایک دن کا اعتکاف مزید کریں گے۔ یہ ہر سال معاملات ہوتے ہیں کہ سعودیہ ایڈوانس ہے، لیکن اس کا یہ کبھی نہیں ہوا کہ باقی تو لوگ 30 روزے رکھ رہے ہوں اور پاکستان میں 29 روزے کیے گئے ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک حرج ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اب ہم چونکہ یہاں پر بے بس بھی ہیں، کچھ کرنے کے اہل بھی نہیں ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں کسی نے بڑی خوبصورت سوشل میڈیا پہ ان کی تصویر کے ساتھ یہ لکھ کر وائرل کیا ہے کہ تیرے یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ تو جو مولانا عبدالخبیر آزاد جو ہیں ان کے بارے میں بھی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ جی 5 بندوں کی وجہ سے ہمیں عید کرنی پڑی ہے، یا عید کا چاند نظر نہیں آیا، یا اس طرح کے جو افواہیں ہیں یا معاملات ہیں، تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ہے، بات کے اندر کوئی بات ہے کہ مسلمانوں کو کیوں مجبور کیا گیا۔ کیا فرق پڑ جاتا اگر آج عید نہ کی جاتی 13 مئی کو اور 14 مئی کو عید کر لی جاتی؟ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 خطبے اکٹھے نہیں ہوتے، تو 2 خطبے پہلے بھی تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے وہ جمعہ بھی پڑھا گیا ہے اور عید بھی کی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین پورے امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل فرمائے، اپنا خاص رحم فرمائے، آمین۔